بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ شیخ صاحب کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے. ہم نے ان کو اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ بھائی یہ کہہ رہے کہ عائشہ نے بڑا پیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا پیار کیا؟ کہتے ہیں کہ اس نے استغاثہ جو کیا، مسلمانوں کو بلایا کہ آؤ ہیلپ کرو، سامان باری ہے، سامان اٹھانے کے لیے ہیلپ کرو. شیخ صاحب جھوٹ اتنا کہنا، اتنا سب کے سامنے، روایت تو ابھی موجود ہے نا، کتاب تو میں نے دکھایا ہے، مسند ابی اعلیٰ، یہ حدیث نمبر 4651. عائشہ نے ہیلپ کے لیے بلایا. دیکھو لوگوں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کے لیے لوگوں کو بلایا. یا لعباد اللہ غلبتنا هذه اليهودية على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے اس شخص نے آپ کے سامنے کیا بولا؟ اس شخص کو شرم ہی نہیں ہے، سب کے سامنے اللہ پہ جھوٹ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، جہاں پہ بھی پہنچ جائے جھوٹ جھوٹ جھوٹ. شریعت بناتے جاؤ، حدیث بناتے جاؤ. بھائی آپ کے پہلے مشائخ بھی یہی تھا، بخاری مسلم بھی یہی تھا، جہاں بھی پھنس جائے فضائل کے لیے بنا دو جھوٹ اور حقائق کا انکار کرو. عائشہ نے کیا بولا بھائی؟ ہیلپ کے لیے بولا ہے کہ آؤ مدد کرو، سامان بھری، ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، سامان اٹھانا ہے. یا اس نے کہا یا لا عباد اللہ، اے مسلمانوں ادھر آ جاؤ. دیکھو اس یہودیہ گالی دے رہی ہے جناب صفیہ کو. اس یہودیہ کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، میری بات کو نہیں مانا. آ جاؤ مسلمانوں ادھر آ جاؤ. اور یہ کسی بھی خاوند کے لیے بے عزتی نہیں ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے یہ فعل مجھے منظور نہیں ہے. اس میں اس نے یہودیہ کی بات مانی، میری بات نہیں مانی ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسلمان سے پوچھ، اگر اس کا دین ہے، ایمان ہے، اس کا ضمیر، وہ یہ کہے گا کہ کسی بھی مرد کے لیے اس کی عورت یہ کام کرے بازار میں لوگوں کے سامنے چیخ ہے اس طرح، تو اس کی بے عزتی ہے. خیر پھر آپ نے کیوں جواب نہیں دیا بھائی؟ وہ زبیر کے ساتھ بدری کا جو جھگڑا ہوا تھا، اس نے تو صرف اتنا کہا تھا نا بھائی کہ یہ آپ کا پھوپھی کا لڑکا ہے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کا گمان یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ تو بالکل اس نے نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے نا. اس نے کیا بولا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو آپ کا پھوپھی کا لڑکا ہے نا. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، ایک کنایا سا ہے کہ بھائی آپ نے انصاف نہیں کیا. تو مسلمانوں علماء نے فتویٰ دے دی کہ یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے، حالانکہ وہ بدری بھی ہے. تو شیخ صاحب آپ کی اماں جی نے تو اسے بہت بدتر کام کیا. حدیث بھی صحیح ہے، کفر بھی ثابت ہے، ارتداد بھی ثابت ہے، وجوب قتل بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے بالکل آپ جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ آپ کا جواب ہی نہیں ہے، جواب کیسے دیں گے؟ اور پھر میرے محترم ناظرین، اس نے مجمع البیان سے پھر خیانت کیا. اس شخص نے کہتے ہیں مجمع البیان میں یہ روایت موجود ہے. اس نے بولا، اس سے پہلے عبارت پڑھ لیتا نا، اس کی راوی کون ہے؟ مقاتل ابن حیان ہے کہ نہیں ہے؟ اور مجمع البیان میں اور دوسری مثلا کتاب تفسیر منہج الصادقین، یہ مفسرین کا کام یہ ہے کہ مخالفین کی بھی روایت نقل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث ہے. وہ حدیث اس شخص نے پڑھا، اس کا راوی ذکر نہیں کیا، اس کا سند بھی نہیں ہے. راوی کون ہے؟ مقاتل ابن حیان ہے. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6، یہ صفحہ نمبر 340 ہے. مقاتل ابن حیان من رجال مسلم، یہ مسلم کے مشائخ میں سے، وہ کتب اربعہ، ترمذی، نسائی، ابو داود و سنن ابن ماجہ. الامام المحدث الثقہ ابو بسطام النبتی البلخی، بل وحدث عن شعبی و مجاہد و ضحاک و اکرمہ. بل یہ سب نواسب کے ایسے حدیث نقل کرتا تھا. اکرمہ ایک خارجی تھا، اس کا یہ شاگرد تھا. اس کی روایت اگر مجمع البیان میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کوئی شیعہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کی کتاب سے حدیث نقل کرتا ہوں، آپ کے علماء کی تصحیح بھی ساتھ دکھا دیتا ہوں، ایک تصحیح نہیں کہ تصحیحات دکھا دیتا ہوں. آپ فراڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں مجموع البیان میں ہے. چلو مان لیا کہ یہ شیعہ حدیث ہے، اس میں کیا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. جن میں یہ صفات ہیں، اللہ نے اس کا عائشہ سے کیا تعلق ہے؟ اس کا عائشہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے سب کے سامنے، ہاں، جو سب کے سامنے کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجوں کو کہتی ہے کہ یہ یہودیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا کہ آپ صواحب یوسف ہیں. او بھائی